وضو کرنے کے بعد جب کسی آدمی کو پتہ چلے کہ اس کے اعضائے وضو میں سے کوئی چیز معمولی سی خشک رہ گئی ہے تو ایسا بندہ کیا کرے؟ تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنا مکمل وضو دوبارہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنے خشک حصے کو دھو کر پھر واپس جا کر نماز پڑھ لے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا ہے اور ناخن کے برابر اس نے جگہ خشک چھوڑ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی معنی کی ایک حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر مروی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت کے اندر آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کے پاؤں کی پشت کے اوپر ایک درم کے برابر جگہ خشک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر اپنا وضو دوبارہ کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ تو ان تینوں احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جب اس کو پتا چلے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تو وہ پھر واپس آ کر اس خشک حصے کو تار نہیں کرے گا بلکہ مکمل وضو کرے گا۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ کے اندر آتی ہے کہ وضو کے اندر پے در پے اعضاء کو دھونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا ہے تو پھر آپ ادھر آ جائیں پھر جا کر پاؤں دھو لیں، بلکہ لگاتار پے در پے ایک عضو کے بعد دوسرا عضو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، اور یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔